سننے والی باپردہ باحیا اور بہنوں، آج کا جمعۃ المبارک یا جماعت ذی القعدہ 1446 ہجری، اللہ رب العالمین کے کلام مقدس کی آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کے سچے فرامین میں سے جو حدیث طیبہ آپ کے گوش و گزار سے گزاری، دعا گو ہے رب لم یزل ہمیں حق سچ کہنے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگان دین، اللہ رب العالمین اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ سورہ آل عمران کی 69 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم گمان مت کرو ان لوگوں کے بارے میں جو قتل ہوئے ہیں راہ خداوند، امواتن کس چیز کا گمان مت کریں، فرمایا کہ ان کا مردہ ہونے کا گمان مت کریں، بل احیاء وہ زندہ ہے اللہ کے ہاں، یرزقون انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی حضرت جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی کسی گھاٹی سے گزر ہوئے تھے، وہاں پر انہوں نے میٹھے پانی کا بہتا ہوا چشمہ دیکھا، اس کے گرد خوشنما گھاس دیکھی، دل نے چاہا کہ سب سے الگ تھلگ ہو کر یہاں پر آ جاؤں، کہا کہ میں ہرگز اس وقت تک ایسا نہیں کروں گا جب تک کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہ لوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں تشریف لائے اور لا کر فرمایا ارشاد یا رسول اللہ، میرا دل چاہتا ہے میں سب سے الگ تھلگ ہو کر خدا گھاٹی پہ چلا جاؤں اور وہاں پر میں الگ رہائش پذیر ہو جاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا ہرگز مت کرنا، تم میں سے اگر کوئی شخص جتنا اونٹنی کا دودھ دھوتے ہیں اس دوران جو وقفہ ہے اتنی مقدار بھی اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا تو فرمایا کہ اس پر جنت واجب ہو جائے گی، اور تمہاری 70 سال گھر میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ اتنی مقدار، چند لمحے، چند وقفہ، چند منٹ راہ خدا میں تم جہاد کر لو، یہ تمہاری 70 سالہ نماز جو گھر میں پڑھو اس سے بہتر ہے۔ حضرت معاذ بن انس جہنی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مرتبہ صحابہ کرام کے جنب غفیر کو، ایک ٹولے کو جہاد کے لیے روانہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام چل پڑے تو ایک صحابی نے چاہا کہ میں ظہر کی نماز امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھ لوں اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کر کے اپنے حق میں دعا کروا کے مجاہدین اسلام کے ساتھ، مجاہدین کی لشکر کے ساتھ جا لے گا۔ چنانچہ
وہ لشکر جس کو حضور نے روانہ فرمایا تھا وہ چل پڑا اپنے مقام کی طرف جہاد کے لیے، نعرہ کلمت اللہ کے لیے۔ اور یہ جو صحابی ہیں انہوں نے ظہر کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پڑھی اور فرمایا یا رسول اللہ میں ان کے ساتھ اس لیے نہیں گیا کہ آپ کے پیچھے نماز پڑھ لوں اور آپ سے اپنے حق میں دعا کروا لوں، اب میں جانا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے وہ بھائی تم سے کتنا آگے نکل گئے تمہیں پتا نہیں ہے؟ اس نے فرمایا صحابی رسول نے کہ یا رسول اللہ آدھا دن، صبح نکلے تھے اب ظہر کو میں بھی نکل رہا ہوں، آدھا دن مجھ سے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قسم ہے اس رب العالمین کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، وہ تم سے صرف آدھا دن نہیں بلکہ مشرق سے مغرب جتنا 2 گنا آگے نکل گئے، یعنی اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جو مرد اپنے گھر سے نکل جائے اس کی ایک صبح دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر، یعنی ایک بندے کو ساری دنیا کی ساری نعمتیں نصیب ہو جائیں وہ انہیں استعمال کر کے اتنا اجر نہیں کما سکتا جتنا کہ ایک مجاہد جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے میدان کار ساز میں نکل جائے اور اس کی ایک دن ایک صبح دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے یہ خرچ کر دو اس کی کئی گنا زیادہ ثواب، اور ایک رات وہ بھی اسی طرح دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ بہتر ایک رات رب العالمین کے راستے میں جہاد کے لیے اعلاء کلمت اللہ کے لیے گزارنا افضل اور بہتر۔ حضرت مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آج صرف ایک بار ایک رات یا چند لمحے جہاد کے اندر رات کو پہلا دیتے ہوئے گزار دے گی رب العالمین اس آگ پر جہنم حرام کر دے گی۔ عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حضرت ثوبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں، فرماتے ہیں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عصابتان من امتی، میری امت کے 2 گروہ 2 جماعتیں 2 ٹولے ایسے ہیں کہ احرجہم اللہ تاغز الہند، پہلا گروہ پہلی جماعت پہلا ٹولہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہے جو غزوہ ہند کرے گا، جو غزوہ ہند میں شریک ہوگا، غزوہ ہند کے لیے تیاری کرے گا، غزوہ ہند کے اندر شرکت کو اپنے میں باعث سعادت سمجھے گا، باعث فخر سمجھے گا اور غزوہ ہند کا جذبہ اور نظر رکھے گا، اس کی تیاری کرے گا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا وہ طبقہ جو غزوہ ہند کرے گا اللہ اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام کر دے گا، اس کی تیاری کرے گا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا وہ طبقہ جو غزوہ ہند کرے گا اللہ اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام کر دے گا۔ دوسرا گروہ، دوسرا طبقہ، دوسری جماعت فرمایا وہ ہے جو عیسیٰ بن مریم کے ساتھ مل کر
ان کے ساتھ جہاد کرے گی، اللہ اس گروہ، اس طبقے، اس جماعت سے وہ جہنم کا حرام کر دیں گے۔ غزوہ ہند، غزوہ ہند کیا ہے؟ غزوہ ہند کے بارے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَعَنَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لغزوۃ الہند، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ وعدہ فرمایا، وعدہ، اس کے اندر شرکت کروں گا، اپنی جان بھی لگاؤں گا، اپنا مال بھی لگاؤں گا، وَإِنْ أُقْتَلْ كُنْتُ مِنْ أَفْضَلِ الشُّهَدَاءِ، اور اگر میں غزوہ ہند میں قتل کر دیا جاؤں تو میں بہترین شہداء میں سے ہو جاؤں گا، وَإِنْ أَرْجَعْ، اور اگر میں وہاں سے لوٹ جاؤں تو فرمایا کہ میں جہنم سے آزاد کردہ ابو ہریرہ ہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود غزوہ ہند کے اندر شرکت کی بشارت دی اور فرمایا جو غزوہ ہند کے اندر شریک ہوگا، جو غزوہ ہند میں جائے گا، غزوۃ الہند کرے گا، خود محمد سے اس کے لیے جنت کی ضمانت ہے، میں محمد اس کے لیے رب العالمین کی طرف سے جنت کا ضامن ہوں۔ غزوہ ہند کہاں ہوگا؟ کب ہوگا؟ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہندوستان کے اندر ایک جماعت جائے گی، ایک گروہ جائے گا، ایک ٹولہ جائے گا جو ہندوستان کو فتح کرے گا، اسلام کا پرچم لہرائے گا، وہاں کا موجودہ بادشاہ جو ہوگا اس کے بیڑیوں میں بند کر کے لائیں گے، اور فرمایا جو گروہ وہاں جائے گا، جو جماعت وہاں جائے گی، جو مرد وہاں جائے گا، مجھ محمد سے اس کے لیے میری زبان اثر سے جنت کی ضمانت ہے۔ ہندوستان اور قسطنطنیہ کے اندر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں پر کفار مشرکین کی حکومت ہوگی۔ قسطنطنیہ میں موجودہ حکومت مسلمانوں کی ہے، لیکن آگے چل کے کیا ہو کچھ نہیں کہہ سکتے، اور موجودہ ہندوستان میں جو حکومت ہے وہ یہودیت کی ہے، اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو حدیث طیبہ میں یہ پیغام دیا، جناب مقدس جماعت صحابہ کرام کو دیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اگر میں غزوہ ہند میں چلا جاؤں اور میں شہید ہوئے باوجود واپس لوٹاؤں تو مجھے پھر بھی یہ بشارت ہے کہ میں جہنم سے بری ہوں، مجھے جہنم سے برات مل جائے گی۔ جہاد کی فضیلت یہ تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا، میں اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جاؤں اور پھر میں زندہ کر دیا جاؤں، پھر قتل کر دیا جاؤں، پھر میں زندہ کر دیا جاؤں، پھر میں قتل کر دیا جاؤں۔ شہادت کی تمنا خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو جنت میں مقام محمود کے وارث ہیں پھر بھی جنت کی تمنا کر رہے ہیں، شہادت کی تمنا کہ یا ربا میں تیرے راستے میں شہید ہو جاؤں، مجھے شہادت کی موت نصیب ہو جائے اور پھر میں زندہ ہو جاؤں، پھر مجھے شہادت نصیب ہو، پھر مجھے زندگی ملے، پھر میں شہید ہو جاؤں تیرے راہ میں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید کا مقام اور مرتبہ کی طرح ہے، شہید کو کیا اعزاز ملے گا، کیا پروٹوکول ملے گا۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید جب جنت میں جائے گا تو جنت میں شہید جب محشر کے میدان میں اللہ کے روبرو پیش ہوگا، لوگ سر اٹھا کر یوں سے دیکھیں گے کہ ان کے سروں سے ٹوپی، راوی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے
یا جناب فاروق اعظم کے سر سے پیٹ گر گئی، یعنی اشارے کا اونچا فرمایا اتنا اعزاز مجاہد کا ہوگا کہ محشر کے میدان میں ہر بندہ فخر سے دیکھے گا، ہر بندہ خوشی سے دیکھے گا۔ اور یہاں تک نہیں بلکہ جو مجاہد اعلاء کلمت اللہ کے لیے کامل ایمان کے ساتھ تقوی کے ساتھ راہ خداوند میں جہاد کرے گا اور دشمن سے مقابلہ ہو ڈٹ جائے، بزدلی نہ دکھائے، پیچھے نہ ہٹے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے بندے کو بھی اعزاز نصیب ہوگا۔ 4 درجے ہیں، ایک وہ مجاہد شہید ہوگا کہ جو متقی اور پرہیزگار ہوگا، نمازی ہوگا، روزے رکھنے والا ہوگا، اللہ کا خوف دل میں رکھنے والا ہوگا، یہ پہلے درجے کا شہید ہے۔ دوسرے درجے کا وہ شہید ہوگا کہ جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے میدان کارسات میں گیا لیکن بزدلی سے ڈر کی وجہ سے وہ کہیں کانٹوں سے چھپا، ڈرنے کی وجہ سے انسان پیچھے ہٹتا ہے، پناہ لیتا ہے، فرمایا اسے زخم آئے گا اور پھر وہ دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو جائے گا، یہ بھی شہید ہے۔ تیسرے درجے کا وہ شہید ہے جو راہ خداوند میں جہاد کے لیے جائے گا لیکن وہ گناہ بھی کرتا تھا، نیکیاں بھی کرتا تھا، معصیت بھی تھی، گناہگار بھی تھا، باوجود اس کے جب دشمن کا مقابلہ ہوا ڈٹ گیا اور جنگ کرتا رہا، یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ یہ تیسرے درجے کا مجاہد شہید ہو۔ اور چوتھے درجے کا وہ ہوگا کہ جو انتہائی گناہگار ہوگا، بہت زیادہ گناہ ہوں گے، اس کے نام عمل میں گناہ کثیر ہوں گے، لیکن پھر بھی رب العالمین کے لیے اعلاء کلمت اللہ کے لیے میدان کارسات میں جائے گا، معاش پہ جائے گا، چھاونے پہ جائے گا، بارڈر پہ جائے گا اور شہید ہو جائے گا، اللہ اسے بھی شہادت سے سرفراز فرما دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جناب سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے جو بھائی غزوہ احد میں شہید ہو چکے ہیں ان کی روحوں کو اللہ نے سبز پرندے میں ڈال دیا اور وہ جنت کی نہروں پہ آتے ہیں، وہاں پانی پیتے ہیں، وہاں سے میوے کھاتے ہیں اور مزے سے ہو کر رب کعبہ کے عرش کے سائے میں سونے کی قندیل لگی ہوئی ہے اس قندیل میں چلے جاتے ہیں۔ وہاں جانے کے بعد وہ کہتے ہیں اللہ ہم یہاں زندہ ہیں، ہمیں رزق مل رہا ہے، یہاں راحت ہے، یہاں سکون ہے، کون ہے جو ہمارے ان بھائیوں کو بتائے کہ رب نے ہمیں زندگی دی، اللہ نے ہمیں زندہ رکھا، جنت کے میوے ملے، پانی ملے، جنت کی شراب ملی، جنت کا پانی ملا ہے، اور ہمارے ان بھائیوں کو کہہ دے کہ تم بزدلی مت دکھانا، تم ڈرنا مت، جہاد سے پیچھے مت ہٹنا۔ رب العالمین نے قرآن نازل کر دیا، فرمایا تمہارا یہ پیغام شہیدوں میں پہنچا دوں گا اور تمہارے بھائیوں تک۔ قرآن نازل کر کے بتلا دیا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، تم یہ خیال مت کرو، یہ گمان مت کرو کہ جو لوگ اللہ کے لیے اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد فی سبیل اللہ میں قتل کر دیے گئے ہیں وہ مردہ ہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، وہ مردہ نہیں، بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ لوگ زندہ ہیں، اللہ کی طرف سے انہیں وہاں رزق مل رہا ہے اور وہ اس پر خوشیاں منا رہے ہیں کہ ہمارے پیچھے ہمارے اور بھائی بھی آئیں گے، اور فرمایا ہمارے پیچھے آنے والے بھائی ہیں ان کی خوشیاں وہ شہید جنت میں منا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اے مومنو، اللہ تمہاری جان کو خریدنا چاہتا ہے، اللہ تمہیں خریدنا چاہتا ہے، اللہ تمہاری قیمت لگانا چاہتا ہے، تمہارا باؤ لگا کر تمہارے نفسوں کو اللہ خرید رہا ہے۔ وہ نوٹ اور کرنسی نہیں ہے، وہ رب کی جنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے، یہی صحابی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ دوسری روایت ہے، کیا روایت، خدا کی قسم پڑھتے ہوئے دل کھلکھلا اٹھتا ہے۔ فرمایا جنتی جب جنت میں شہید کی روح اللہ جب جنتی
سب پرندوں کو ڈال دیتا ہے، وہ جنت میں گھومتے ہیں پھرتے ہیں، پھر اللہ کے عرش کے پاس آتے ہیں، وہاں سونے کی قندیل لگی ہے، اس قندیل میں بیٹھ جاتے ہیں، اوپر سے رب العالمین اپنے عرش سے سر نیچے کر کے تو تمہیں کہ شہید ہونے والوں تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے؟ وہ شہداء کی روحیں کہتی ہیں اللہ میں کسی چیز کی ضرورت نہیں، یہاں سب کچھ میسر ہے۔ اللہ پھر اپنا سر عرش سے نیچے کر کے پھر پوچھتے ہیں شہیدوں تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے؟ پھر تیسری مرتبہ اللہ ان شہیدوں کی جو روح ہے رب العالمین کے عرش کے سائے میں سونے کے قندیل میں ہے، اللہ ان سے پھر تیسری دفعہ پوچھتے ہیں تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے؟ وہ کہتے ہیں مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ تو اللہ رب العالمین سے جب یہ 3 دفعہ سوال کر لیتے ہیں وہ شہیدوں کی روحیں کہتی ہیں اس سوال سے اب ہمارا چھٹکارا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اللہ ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں واپس ڈال دیجئے، ہم جائیں دنیا میں اور ایک دفعہ پھر شہید ہو کر جنت میں آ جائیں۔ تو اللہ پھر سر اٹھا لیتے ہیں واپس کہ انہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ، میرے پیغمبر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے غزوہ ہند ہو کر رہے گا اور انشاءاللہ جو غزوہ ہند شریک ہوگا محمد کی زبان اطہر سے اسے جہنم سے برات کی سرٹیفکیٹ فرمایا۔ وہ گروہ ہے 2 گروہ جن کو جہنم سے چھٹکارا، ایک وہ گروہ جو ہندوستان میں جہاد کرے گا۔ الحمدللہ اس وقت جو مجاہدین اسلام اور جو شہید اب تک ہو چکے ہیں اور جو ہوئے ہیں نامعلوم ہے ہمیں، اللہ انہیں بھی اس حدیث کے تحت جہنم سے برات لکھ دی۔ لیکن میں اور آپ کیا کریں؟ میں اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ میں اور آپ کیا کریں؟ ہمارے بس میں کیا ہے؟ جو آدمی جو شخص صدق دل سے سچے دل سے شہادت کی تمنا کرے اور تمنا وہی کرے گا جس کے دل میں شہید اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے حضور کے ہاتھ پہ نحمدا یا محمد، ہم نے محمد کے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہے۔ کس کی بیعت؟ ہم اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیں گے، بیویوں کو بیوہ کروا دیں گے، بچوں کو یتیم کروا دیں گے، لیکن رب کے دین پر اعلاء کلمت اللہ کے لیے میدان قصاص میں نکل جائیں گے۔ ہم گھر کو نہیں دیکھیں گے، بیویوں کو نہیں دیکھیں گے، بچوں کو نہیں دیکھیں گے، ہم خاندان کو نہیں دیکھیں گے۔ ہم نے اللہ کی مرضی دیکھنی ہے۔ اس وقت میرے رب کا شریعت کا اللہ کے نبی کے فرمان کا یہ تقاضا ہے کہ تمام امت یکجا ہو جائے اور اپنے وطن عزیز کے مدارس کے لیے ایک پلیٹ فارم پر اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑا ہونا چاہیے ہمیں۔ اور اس وقت کچھ ایسے عناصر جو ہمارے وطن عزیز کی پاک فوج کے اوپر زنان بوال درازی، یاد رکھے جو جنگ کے وقت حالات جب کشیدہ ہو جائے اور لوگ جب شوق نہیں تھا کار ساز میدان پہ جانے کا اور بارڈر پہ جانے کا محاذ پہ جانے کا جذبہ نہیں تھا، فرمایا اگرچہ نماز پڑھے حج کرے صدقے دے، فرمایا یہ مومن نہیں منافق ہو کے مرے گا۔ جہاد یہ وہ فریضہ ہے کہ پہلے قوموں سے کافروں سے دین دشمن اسلام دشمن پیغمبروں کے جو دشمن تھے ان سے انتقام خود رب العالمین نے تھے، اور محمد رسول اللہ کی برکت سے مدنی کریم کی برکت سے اللہ نے وہ اپنی سنت حضور کے ہاتھوں اور حضور کے صحابہ اور حضور کے امت کے ہاتھ میں دے دی۔ فرمایا جو دشمن سے انتقام تمہارا رب لیا کرتا تھا اب محمد لے گا، محمد کے بعد صحابہ اور اس وقت پوری امت کے امت تک۔ آج الحمدللہ یہ سنت مجاہدین اسلام غازیان اسلام ہماری پاک فوج ادا کر رہی اور الحمدللہ اور سے کہتے ہیں ہم کو غیر نہیں ہے، کوئی پاپڑ ہم نے نہیں بیرے، ہم نے 14-15 سال چکائیے پہ یوں نہیں گزارے، ہم نے الحمدللہ اپنے استاد اپنے مشائخ اپنے اکابر سے یہ جذبہ اور لگن سیکھے کہ محمد کے دین پہ مٹ جائے کٹ جائیں تن من دن لگا دیں گے، لیکن 1 انچ در کر خواب میں بھی غفلت میں بھی پیچھے نہیں آتے۔ انشاءاللہ آج ہم بیعت کرتے ہیں کہ اللہ کے مجاہدین دین کے چاہا بھی ہے، روئے زمین پر ہے ان کے ہاتھ پر فوج کے ہاتھ پر کہ جب بھی جس وقت ہمیں حکم دیں گے ہم کام نہیں دیکھیں گے، گھر نہیں دیکھیں گے، بیوی بچے نہیں دیکھیں گے، اپنے دوستوں کو نہیں دیکھیں گے، خاندان قبیلے کو نہیں دیکھیں گے،
بلکہ محاذ پہ جائیں گے، اور غزوہ ہند کے اندر جو شریک ہوگا محمد نے فرمایا رب اسے جہنم کی آگ سے بچا لے گا۔ تو انشاءاللہ ارادہ ہے، تو اس کے لیے ہمیں ایمانی قوت، ایمان مضبوط کرنا پڑے گا۔ نماز پابندی کر لو، ایمان مضبوط ہونا، نماز دین سے، عبادت سے، معاملات سے، اخلاص سے ایمان مضبوط ہوگا۔ جہاد کی عظمت کو اجاگر کریں، اپنے گھروں میں بتلائیں، ہمیں پتہ نہیں جہاد کیا ہے، جہاد کی پہچان نہیں ہے آج ہمیں جہاد کو چھوڑے، ہمیں کلمہ طیبہ ٹھیک نہیں ہے، ہمارا دعائے قنوت ہماری ٹھیک نہیں ہے، 6 کلمے درست نہیں ہے، پھر یہ مومن جائے گا، یہ مرد کرم اللہ کے لیے جائے گا۔ ایمان اب بدلنے اپنا وقت آ چکا ہے، اب وہ وقت نہیں رہا کہ خواب غفلت میں سوئیں۔ موت آئے گی 2 دن بعد یا 3 دن پہلے، گھر میں یا محاذ پہ رب سے مانگے اللہ میں تیرے رات کو سوتے ہوئے بستر پہ سو، مجھے بستر پہ موت ملے۔ صبح اٹھے رب سے دعا کرے اللہ آج دن مجھے دنیا میں کسی کام پہ موت نہ دے، رات کو سوتے ہوئے دعا کرے اللہ مجھے میدان کار ساز پہ موت دے، مجھے جہاد کے لیے جاتے ہوئے اللہ محاذ پہ موت دے۔ صبح اٹھے تو بھی یہ دعا کرے اللہ مجھے محاذ پہ موت دے۔ اگر اس دوران محاذ کے نہ بھی گیا، بستر بھی نہیں مر گیا، لیکن دل میں شہادت کی تمنا تھی، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ ان شہیدوں میں لکھے گا۔ اللہ کریم ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرمائے، اقوام پاکستان و فوج پاکستان کی اللہ کریم حفاظت فرمائے، اور اللہ ہم مسلمانوں کو جذبہ جہاد نصیب فرمائے۔ مجاہد کی قیمت، مجاہد کی عظمت ہے، اس کی روح، مجاہد کا کیا مقام ہوگا جنت میں، قیامت میں، کہ یہاں پر خون کا قطرہ زمین پہ لگنے سے پہلے سارے گناہ ختم، اور قبر میں رکھ دیا گھنٹے بعد، 2 گھنٹے، 10 دن بعد، لیکن اس کی روح اللہ کے عرش کے سائے میں سونے کی قندیل میں پہنچ گئی، اللہ کے عرش۔ اور فرمایا ایک اور روایت میں مجاہد شہید کو قیامت کے دن، شہید کو اللہ کے عرش کے نیچے ایک جگہ نصیب ہوگی، جس جگہ میں اور ٹنگوں کی جگہ میں صرف 2 مرتبوں کا فاصلہ ہوگا، کہ جو کرسی شہید کو ملے گی، غازی کو، مجاہد کو ملے گی، وہی کرسی انبیاء کو بھی ملے گی، لیکن 2 سٹیج اوپر اور 2 سٹیج نیچے مجاہد ہوگا۔ فرق یہ ہوگا کہ وہ نبی ہے، یہ شہید ہے۔ کتنی بڑی سعادت، کتنی بڑی سعادت ہے۔ اللہ ہمیں ایسی موت دے کہ دشمن کے ہاتھوں باہر آئے اور میرا سینہ چھلنی ہو جائے، کل قیامت میں محمد کے سامنے یہ تمغہ کو لے کے جائے۔ آج یہودیوں سے متاثر نہ ہو، عرب یورپ سے متاثر نہ ہو، مغرب سے متاثر نہ ہو، متاثر بلال حبشی سے ہونا چاہیے، فاروق اعظم سے ہونا چاہیے، حسین سے ہونا چاہیے، حسن سے ہونا چاہیے، زین العابدین سے ہونا چاہیے، محمود غزنوی سے ہونا چاہیے، صلاح الدین ایوبی سے ہونا چاہیے، زیاد ابن شکت سے ہونا چاہیے، ملا عمر سے ہمیں متاثر ہونا چاہیے، ہمیں ملا یعقوب سے متاثر ہونا چاہیے، ہمیں مسعود اجے سے متاثر ہونا چاہیے۔ آج یہودیت کی شکل کو اپنانا چھوڑ دو، محمدی شکل بنائے، ابو بکر والی شکل بنائے، صحابہ والی شکل، محمد والی شکل بنائے، تاکہ نقل ہم بنائے اصل رب بنا دے گا۔ اس لیے اب بچ کرے یہودیت۔ آج مودی کیا غسل کر رہا، جہاں اللہ کے لیے سجدے کرتے ہیں ان جگہوں کو، وہاں بھاولپور میں معصوم بچوں، ہمارا اسلام تو بھائی یہ سکھاتا ہے جہاد کے لیے جاؤ، پہلے بتا کے وہاں پہ حملے دشمن پہ کرو، اور جب تمہیں وہاں دشمن کے بوڑھے نظر آئیں انہیں بھی چھوڑ دو، تمہیں دشمن کے بچے نظر آئیں انہیں بھی چھوڑ دو، تمہیں دشمن کی عورتیں نظر آئیں انہیں بھی چھوڑ دو۔ ہمارا اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، ہم تو دشمن کے بچوں کو مارنا گوارا نہیں کرتے، ہم تو دشمن کے بوڑھوں کو مارنا گوارا نہیں کرتے، ان کی عورتوں کو مارنا گوارا نہیں کرتے۔ اور جو آج امریکہ اپنے آپ کو انسانیت کا خیر خواہ ثابت کرنے کی جو ناکام پاک کوششیں جو کر رہی ہے، کبھی بھی دھرتی پر اگر کوئی سلیم عقل والا صاحب عقل دانشور ہوگا تو کبھی بھی نہیں کہہ سکے گا کہ اس انسانی حقوق کے تحفظ کے، بلکہ انسانی حقوق کو نسل سے اجاڑنے کے لیے، جڑ سے اجاڑنے کے لیے یہ پلید مٹی ہے، اللہ اس کو خواب و خاصر فرمائے۔ ربا ان بدبختوں کو دھرتی سے مٹا دے، ان کا وجود ختم کر دے، ان کی نسلوں کو ختم کر دے اللہ۔ مجاہدین کو ایمانی قوت کے ساتھ، ایمانی غیرت کے ساتھ اللہ میدان کار ساز کو پوری دنیا پہ عام فرما دے، اللہ مجاہدین کی مدد فرما دے، اور اللہ ہم ناکاروں کو، ہم گناہگاروں کو، خطا کاروں کو اللہ ان مقدس لوگوں میں شمار فرما دے۔ ہمارے ماں بہنوں کو بھی اللہ مجاہدین کی ان مبارک خاندان میں شمار فرما دے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے علاوہ کسی عورت کے گھر میں نہیں گئے سوائے حضرت ام سلیم کے. رسول اللہ سے پوچھا آپ کسی اور عورت کے گھر نہیں جاتے سوائے ام سلیم کے؟ یا رسول اللہ یہاں کیوں جاتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام سلیم کا بھائی میرے ساتھ جہاد میں شہید ہوا ہے اس لیے ان کے عیال کے پاس جانا میرا حق بنتا ہے خدیجہ. تو اس لیے اللہ ہمیں یہ قبول فرمائے. اس قبولیت کے لیے کچھ اندر پیدا کرنا پڑے گا. اب دنیا کی بیوی کی محبت گھر کی موٹر سائیکل کی ساری چیزوں کی نکالنی پڑے گی. یہاں جہاد لانا پڑے گا جہاد پڑھنا پڑے گا سننا پڑے گا تب جا کے کام بنے گا ورنہ ایسا کچھ نہیں بنے گا.